اپوزیشن مہنگائی پر ٹارگٹ کر رہی ہے، ملکی معیشت مستحکم۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس۔ تاریخ میں پہلی بار سیمنٹ کی فروخت میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ معاشی صورتحال پر بریفنگ۔ بجلی، روٹی، گیس، دوائی، علاج، سڑکیں کچھ بھی نہیں، اور ایک ہی کام آتا ہے اور اس کا نام ہے بد زبانی۔ پاکستان کو آج جو بیماری لاحق ہے اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف۔ دنیا میں جو بیماری آئی جس کو کووڈ-19 کہتے ہیں، پاکستان میں وہ بیماری 2018 میں ہی آ گئی تھی، اور وہ ماسک پہننے سے نہیں جاتی، وہ ماسک پہننے سے نہیں جائے گی، وہ اٹھا کے باہر پھینکنے سے جائے گی۔ حکمران بد زبان اور تحریک انصاف بیماری قرار۔ کورونا پاکستان میں 2018 میں ہی آ گیا تھا۔ ان کا یوم حساب قریب، چھٹکارا ملنے والا ہے۔ دنیا بھر میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی۔ غداری کا الزام لگانے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ مریم نواز کا گوپس اور یاسین میں جلسوں سے خطاب۔ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ان کو صوبہ چاہیے۔ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ان کو نیشنل اسمبلی میں سینٹ میں نمائندگی چاہیے۔ اس سلیکٹڈ حکومت کا 2 سال ہو چکے ہیں، اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے 2 سال میں آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ ایک منصوبہ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے نہیں کیا۔ گلگت بلتستان کے ساتھ وفاق میں بھی حکومت بنانے کا عزم۔ سلیکٹڈ حکومت نے 2 سال میں عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تحریک انصاف نے گلگت بلتستان کے لیے ایک منصوبہ بھی نہیں بنایا۔ نااہل حکمران لوگوں سے آخری نوالا بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ نگر میں بلاول بھٹو کا خطاب۔ کھاتا ہے تو لگاتا ہے بھی نہیں۔ عمران خان نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے، بلکہ جو کھا چکے ہیں وہ بھی نکلوائے گا آپ لوگوں سے انشاءاللہ۔ عمران خان کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے، جنہوں نے قوم کا مال کھایا ان سے بھی نکلوائیں گے۔ کرپٹ عناصر نے ملک کے چپے چپے میں لوٹ مار کی، مراد سعید کی تنقید۔ تحریک انصاف گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے پرعزم۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کبھی خطے کے مسائل پر توجہ نہیں دی۔ علی امین گنڈا پور کا خپلوں میں جلسے سے خطاب۔ الیکشن کے جلسوں کے اندر جو لینگویج مریم نواز استعمال کر رہی ہیں اور ہماری قیادت کے اوپر جس طرح کا زہر اگل رہی ہیں، مریم بی بی آپ بھی ذرا اپنی اداؤں پہ غور کریں تو شاید امین گنڈا پور صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ امین گنڈا پور صاحب کے الفاظ کے چناؤ پہ مجھے تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجی ہے، جو ان کا رد عمل ہے، وہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ مریم نواز جلسوں میں حکومت کے خلاف زہر اگل رہی ہیں۔ لیگی رہنما رویہ درست کر لیں تو علی امین گنڈا پور کو ایسے بیان کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ اپنے اداروں، قومی وقار اور تشخص کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فردوس عاشقاوان۔ پی ڈی ایم اور تحریک انصاف کے بیانیے میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں اپنے مفادات کے لیے اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں۔ لنگر خانوں، پناہ گاہوں، مرغی اور انڈوں کی معیشت کا ویژن رکھنے والی حکومت نے زراعت اور صنعت کا بیڑا غرق کر دیا۔ سراج الحق کا کہوٹہ میں جلسے سے خطاب۔ وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کی پشاور میں ANP مرکز آمد۔ مس انڈرسٹینڈنگ دور کرنے آئے تھے، خوشی خوشی جا رہے ہیں۔ اعجاز شاہ کی میڈیا ٹاک۔ غلط فہمی دور کرتی، ہم نے ایک دوسرے کو عزت دی۔ پرویز خٹک کا جواب۔ تاج محمد آفریدی امیر ترین سینیٹر، 1 ارب 22 کروڑ 27 لاکھ روپے کے اثاثوں کے مالک۔ اعظم سواتی 81 کروڑ 12 لاکھ، فروغ نسیم 39 کروڑ 96 لاکھ۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے 10 کروڑ 63 لاکھ روپے کے اثاثے۔ الیکشن کمیشن نے سینیٹرز کے اثاثوں کی تفصیلات جاری کر دیں۔ سراج الحق
गरीब तरीन सेनेटर। पंजाब असेंबली में गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश मंजूर। 2 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। गिरफ्तारी और मुकदमात के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने धरना। लाखों अमवात, 1 साल का तकलीफ दे इंतजार। दिन रात मेहनत के बाद साइंसदान बिल आखिर कामयाब। अमरीकी और जर्मन दवासाज कंपनीज का कोरोना वैक्सीन तैयार करने का दावा। 2 बार इस्तेमाल से मरीज 1 हफ्ते में सेहतियाब। तीसरे मरहले में वैक्सीन 90% मुअस्सर करार। सदर ट्रंप ने बड़ी खबर कहा। जो बाइडन और सरबराह आलमी इदारा सेहत का भी खुशी का इजहार। लॉकडाउन की सताई दुनिया में खुशी की लहर। कोरोना की वैक्सीन का ऐलान होते ही आलमी स्टॉक मार्केट्स में तेजी। यूरोपीय हिस्सेस बाजार 8 माह की बुलंद तरीन सतह को छू गया। कोरोना फिर आउट ऑफ कंट्रोल। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 4.5%। NCOC की रिपोर्ट। लाहौर के 15 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले बाजार बंद करने का फैसला। इस्लामाबाद में 5 सेक्टर्स के मुतासरा इलाके सील। कोरोना ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम चलाने वालों को टारगेट कर लिया। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर का कोरोना टेस्ट मुस्बत। शरीफ मेडिकल सिटी में जेरे इलाज। कमर जमान कायरा भी मोहलिक वायरस का शिकार। खुद को घर पर करंटीना कर लिया। मरियम नवाज का कोरोना टेस्ट मनफी। मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली का केस। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मुकदमा झूठा करार। पुलिस ने कराची की मकामी अदालत में चालान जमा करा दिया। जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा। 4000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित रियासत पर भारत ने कब्जा किया। हिजरत करके आने वालों का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम किरदार रहा। नवाब ऑफ जूनागढ़ मोहम्मद जहांगीर खान जी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के नए सफीर नोंग रोंग की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चेयरमैन पेमरा से केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों की मुलाकात। केबल ऑपरेटर्स की इन हाउस चैनल्स के वाजिबात एक साथ में लेने की दरखास्त मंजूर। अमरीकी वजीर दिफा ओहदे से फारिग। मार्क एस्पर का खिदमात के लिए शुक्रिया। सदर ट्रंप का ट्वीट। क्रिस्टोफर मिलर कायम मकाम वजीर दिफा मुकर्रर। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना सज्जाद। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन महंगाई की सूरत हाल पर टारगेट कर रही है। जबकि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो गई, अब इसे मजीद बेहतर बनाना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क की इक़्तिसादी और मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा सीमेंट की फरोख्त में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड इनसिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम ने भी मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म ने फूड बास्केट में आने वाली तमाम अशिया की बरवक्त दस्तयाबी की कड़ी निगरानी की हिदायत देते हुए आम आदमी तक रिलीफ पहुंचाने पर जोर दिया। अभी आपको आगाह करेंगे कि कोरोना वायरस के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिल गई है। मुश्तरका तौर पर वैक्सीन बनाने वाली अमरीकी और जर्मन कंपनीज का दावा है कि उनकी वैक्सीन तीसरे तजुर्बाती मरहले में 90% मौसर साबित हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, मुंतखब सदर जो बाइडन और WHO के सरबराह ने वैक्सीन की कामयाबी को सराहा।
وائرس کی شکست کے دن قریب آ گئے۔ کووڈ-19 کے خلاف بننے والی ویکسین نے اپنی افادیت ثابت کر دی۔ کورونا کے علاج کے لیے ویکسین بنانے والی امریکی اور جرمن کمپنیز کا دعویٰ ہے کہ ان کی بنائی گئی ویکسین تیسرے تجرباتی مرحلے میں 90% مؤثر ثابت ہوئی۔ امریکی کمپنی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ویکسین کی تیاری پوری انسانیت کے لیے بڑا دن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیماری سے بچنے کے لیے 2 بار ویکسین کا استعمال کافی ہوگا۔ ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ان کی کمپنی زیادہ سے زیادہ ویکسین کی تیاری پر توجہ دے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ویکسین کی تیاری کا کریڈٹ لیتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ بہت جلد ویکسین آ رہی ہے جو 90% کامیاب ہے۔ منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے ویکسین تیار کرنے والی ٹیم کو مبارکباد دی۔ WHO کے سربراہ نے ویکسین کی کامیابی کی خبر کو حوصلہ افزا قرار دیا۔ ویکسین کی تیاری کی خبر اسٹاک مارکیٹس کے لیے بھی تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی۔ یورپی اسٹاک مارکیٹ 8 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ امریکی اسٹاک میں بھی تیزی کا رجحان رہا جبکہ تیل کی قیمتیں 5% بڑھ گئیں۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر لاہور میں 11 مقامات پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ ہو چکا ہے۔ نیو مسلم ٹاؤن، سی بلاک، گارڈن ٹاؤن، شادمان، گلشن راوی ان علاقوں میں شامل ہیں جہاں پر یہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ حسن کہیے گا مزید کیا کچھ ہے اس نوٹیفیکیشن میں؟ دیکھیں، یہ لاہور سمیت ملتان، راولپنڈی 3 اضلاع ہیں جن پر مختلف علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ ان علاقہ جات میں لاہور میں مسلم ٹاؤن، سی بلاک، علامہ اقبال ٹاؤن، رضا بلاک، سکندر بلاک، عمر بلاک، گارڈن ٹاؤن، کیولی گراؤنڈ، DHA فیز 1 AA بلاک، HDFC بلاک B، DHA فیز 6 سیکٹر A اور سیکٹر L، عسکری 11، انارکلی، مزنگ، شادمان اور گلشن راوی کے علاقہ جات جو ہیں وہ شامل ہیں جن کو لاک ڈاؤن کے میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح ملتان میں نقش آباد کالونی، گلگشت کالونی، کھیرآباد، میپکو کالونی، خواجہ آباد، ملتان کچہری اور سادات کالونی کے علاقے شامل ہیں۔ راولپنڈی کے علاقہ جات میں فوجی فاؤنڈیشن یونیورسٹی، نیو لالہ زار، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کہوٹہ، اسٹیٹ لائن ٹاؤن اور عباسی آباد کے علاقے جو ہیں وہ لاک ڈاؤن میں شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام میڈیکل سروسز، فارمیسی، میڈیکل سٹور، لیبارٹری، کلیکشن پوائنٹس، اسٹار اور کلینکس جو ہے وہ 24 گھنٹے کھلے رہیں گے، جبکہ ملک شاپس، چکن اور گوشت، مچھلی کی شاپس اور بیکری صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک کھلی رہیں گی۔ گروسری سٹور، جنرل سٹور، آٹا، چکیاں، فروٹ اور سبزی کی دکانیں، تندور اور پیٹرول پمپ جو ہیں تو صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک کھل سکیں گے۔ اسی طرح جو سیکٹری پرائمری ہیلتھ اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے کیپٹن عثمان، ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مقصد کورونا سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں سے لوگوں کی آمد و رفت کو محدود کرنا ہے۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.